السلام علیکم۔ دین کی بات چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ عبید اللہ بن عبداللہ راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو ابو سفیان نے بتایا کہ ہرقل نے ان کے پاس ایک آدمی بھیجا، جبکہ وہ قریش کی ایک جماعت میں شریک تھے اور وہ لوگ تاجروں کی حیثیت میں ملک شام گئے ہوئے تھے۔ یہ بات اس زمانہ کی ہے جس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور دیگر کفار قریش سے محدود مدت کے لیے معاہدہ کر رکھا تھا، یعنی صلح حدیبیہ کا زمانہ تھا۔ ہرقل کے آدمی بھیجنے پر قریش کی سب جماعت ہرقل کے پاس آ گئی۔ ہرقل بما اصحاب ایلیہ میں تھا اور ان کو اپنے دربار میں بلاوا بھیجا، اور اس کے ارد گرد روم کے سردار موجود تھے۔ پھر ان کو اپنے قریب بلایا اور ترجمان کو بھی بلا لیا۔ ہرقل بازبان ترجمان قریش سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تم میں سے نسب کے اعتبار سے اس آدمی کے زیادہ قریب کون ہے جو اپنے آپ کو نبی گمان کرتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا اس کا قریب ترین رشتہ دار میں ہوں۔ ہرقل نے کہا، ابو سفیان کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی ان کے قریب ہی رکھو اور ان کو ابو سفیان کی پیٹھ کے پیچھے رکھو۔ پھر ہرقل نے ترجمان کو کہا، ان کو کہہ دو میں تم سے اس مرد کے متعلق سوال کرنے والا ہوں جو نبوت کا مدعی ہے، اگر وہ مجھے جھٹلائے تو فوراً اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا حیا نہ ہوتا کہ وہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور ان کے حالات بیان کرنے میں کذب بیانی سے کام لیتا۔ پھر ہرقل نے مجھ سے جو پہلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ وہ ازروع نسب تم میں کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں اعلیٰ نسب کا مالک ہے۔ ہرقل نے کہا، کیا یہ بات یعنی نبوت کا دعویٰ تم میں سے پہلے بھی کسی نے کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، اس کی پیروی کرنے والے بڑے لوگ ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا کمزور لوگ۔ ہرقل نے کہا، کیا ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی؟ میں نے کہا زیادہ ہو رہی ہے۔ ہرقل نے کہا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد باوجہ دین کی سختی کے کوئی مرتد ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا تم جو اس نے کہا میں نبی ہوں اس قول سے پہلے اس کو جھوٹا سمجھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا اس نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہمارا اس سے ایک مدت کا معاہدہ چل رہا ہے، دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، مجھے ان باتوں کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کچھ اور کہوں۔ ہرقل نے کہا، کیا اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ ہرقل نے کہا، تمہاری اس سے جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، ہمارے درمیان جنگ مثل ڈول کے ہے، کبھی وہ بھر لیتے ہیں اور کبھی ہم، یعنی کبھی وہ فتح پاتے ہیں اور کبھی ہم۔ ہرقل نے کہا، وہ تجھے کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو تمہارے آباء و اجداد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچ بولنا، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے ترجمان کو کہا، ابو سفیان کو کہو میں نے تم سے اس کے نسب کے متعلق پوچھا تو نے اسے شریف النسب بتایا، اور اسی طرح انبیاء اور رسول بھی اپنی قوم میں عالی نسب مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا، کیا تم میں سے اس سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے یعنی دعوی نبوت؟ تو نے بتایا نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اگر اس سے پہلے کوئی ایسا دعویٰ کر چکا ہو تو میں سمجھتا یہ ایک شخص ہے جو اس بات کی محض نقل کرتا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو نے بتایا نہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے تو میں جواباً یہ کہہ دوں گا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا اس بات یعنی دعوی نبوت کے کہنے سے پہلے تم نے اس کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ تو نے بتایا نہیں۔ میں نے پہچانا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو لوگوں پر جھوٹ تو نہ بولے لیکن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا اس کی تابع داری کرنے والے بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ؟ تو نے بتایا کمزور لوگ۔ در حقیقت انبیاء کی پیروی کرنے والے ضعیف لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی؟ تو نے بتایا دن بدن ان کے پیروکاروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دراصل تکمیل ایمان کی یہی شان ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد باوجہ دین کی سختی کے کوئی اس دین سے منحرف ہوا ہے؟ تو نے بتایا نہیں۔ ایمان کی یہی شان ہے۔
جب وہ دلوں کی مسرتوں میں جذب ہو جاتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ تو نے بتایا نہیں۔ واقعی انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں نے تجھ سے سوال کیا وہ تمہیں کس کا حکم دیتا ہے؟ تو نے بتایا وہ اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے اور نماز، راست بازی اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے۔ ہرقل نے کہا اگر جو کچھ تو نے کہا سچ ہے تو وہ ان قریب اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جس جگہ یہ میرے دونوں قدم ہیں۔ مجھے پہلی کتابوں سے معلوم تھا کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، لیکن یہ علم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ظاہر ہوگا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو ضرور ان سے ملاقات کرتا، اور اگر ان کے پاس ہوتا تو ضرور ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔ پھر ہرقل نے وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دہیہ کلبی کے ہاتھ امیر بصرہ کو بھیجا تھا، اور امیر بصرہ سے ہرقل کے پاس آیا، اسے منگایا اور پڑھوایا۔ اس میں لکھا تھا اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے۔ یہ خط محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے نام، اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ اس کے بعد تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر اسلام لے آؤ گے تو سلامتی میں رہو گے اور اللہ تعالیٰ تجھے 2 گنا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تو نے میری دعوت سے اعراض کیا تو پوری قوم کے ایمان نہ لانے کا گناہ تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کے سوا ہم کسی کو رب نہ مانیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے اگر انہوں نے اسلام سے منہ پھیرا تو تم ان سے کہہ دو گواہ رہنا ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کہنا تھا کہہ چکا اور خط پڑھنے سے فارغ ہو چکا تو اس کے پاس شور و گل زیادہ ہو گیا اور آوازیں بلند ہونے لگیں اور ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم نکال دیے گئے کہ کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو نہایت عظیم ہے کہ روم کا بادشاہ بھی اس سے خوف زدہ ہے۔ میرا یقین پختہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حلقہ اسلام میں داخل کر دیا۔ ابن ناطور ایلیا کا حاکم اور ہرقل کا درباری تھا اور شام کے نصاری کا پادری۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا یعنی بیت المقدس آیا اور ایک صبح کو نہایت افسردہ ہوا، اس کے جرنیلوں نے اس سے کہا ہم تیرے چہرے پہ اجنبیت محسوس کر رہے ہیں یعنی افسردگی۔ ابن ناطور کا کہنا ہے ہرقل بذات خود کہن اور ستارہ شناسی میں ماہر تھا۔ صاحبین کے استفسار پر بتایا کہ رات کو جو میں نے ستاروں کی طرف نظر کی تو دیکھا ایک فتنہ کرنے والا بادشاہ ظاہر ہوا ہے، اور اس زمانہ میں کون فتنہ کرواتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہودی ہی فتنہ کراتے ہیں، لیکن یہود سے آپ کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں کے امراء کو لکھ بھیجیے کہ ان شہروں میں جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی لوگ اس گو میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی حاضر کیا گیا جسے دالی غسان نے بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سے اسے باخبر کرے، اور جب ہرقل کو خبر مل گئی کہا جاؤ دیکھو کیا وہ ختنہ کیا ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے دیکھا اور آ کر بیان کیا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے، اور ہرقل نے اس مرد سے عرب کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا عرب لوگ ہی ختنہ کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا اس امت کا یہی بادشاہ ہے جو ظاہر ہوا ہے۔ پھر ہرقل نے یہ تمام تفصیلات اپنے ایک دوست کو جو روم میں رہتا تھا اور علم نجوم میں اس کا ہم مثل تھا لکھ بھیجی، اور ہرقل ہمس کی طرف چلا گیا، اور ہرقل ابھی ہمس سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا جواب آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے سلسلہ میں وہ ہرقل کا ہم خیال ہے، وہ یہ کہ وہ نبی ہیں۔ پھر ہرقل نے ہمس میں اپنے محل میں روم کے سرداروں کو بلایا، پھر حکم دیا محل کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر ہرقل آیا اور کہا اے رومیوں کیا تمہارے لیے بھی ہدایت و کامیابی میں کچھ حصہ ہے اور چاہتے ہو کہ تمہارا ملک باقی رہے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لو۔ یہ سننا تھا کہ وہ دستی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف لپکے تو ان کو بند پایا۔ ہرقل نے جب ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان سے مایوس ہوا تو ان کو واپس بلا کر کہا میں نے تو یہ بات کہہ کر تمہاری آزمائش کی ہے کہ تم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو، اور میں نے دیکھ لیا تمہیں اپنے دین سے بہت پیار ہے۔
پھر انہوں نے ہرکل کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہوئے، اور ہرکل کی اس قصہ کے متعلق یہ آخری حالت تھی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔